أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. قرآن کریم سورۃ فصلت جس کی آیت نمبر 30، 31 اور 32، یہ تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پر سختی کے ساتھ جم گئے، استقامت اختیار کر لی. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور انہیں یہ بشارت دیتے ہیں کہ تمہیں کسی بھی چیز سے اب خوف نہیں کھانا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی غم کرنا ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور تمہیں بشارت ہے اس جنت کی الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں آپ کے دوست ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی خواہش تمہارے نفس کریں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس جنت میں تمہیں تمہارا ہر مطالبہ پورا کیا جاتا ملے گا. نزلا من غفور رحیم،
یہ اللہ غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری میزبانی ہے، تم اللہ کے مہمان ہوگے اور یہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بشارت دی ہے، فرمایا ابشرو، تمہیں بشارت ہو۔ اور یہ جنت کی بشارت کن کو دی گئی ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، اور پھر وہ اس پر پوری طرح سے جم گئے، استقامت اختیار کر لی، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی، کسی قسم کی کوئی ڈھیل نہیں رہنے دی کہ ادھر بھی اور ادھر بھی۔ یہ جو کہتے ہیں نا ملنے وہ نہیں، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی، جم گئے، اپنے اس عقیدے پر مضبوط ہو گئے، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی کے پاس جانا، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا، یہ تمام چیزیں چھوڑ کر انہوں نے اپنی لو صرف اللہ سے لگا لی۔ ابشروا بالجنہ، انہیں کہا کہ تمہیں جنت کی بشارتیں دینا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں بتایا۔ اگر کوئی اچھا کام کرے تو انہیں بشارت دو۔ سب سے یہ پہلے خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا۔ اگر ایمان لائے ہو اور ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ رب العزت نے بشارت دی، اور انبیاء کرام کا اللہ رب العزت نے یہ مستقل کام اور ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ بشارتیں دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کون ہیں؟ مبشراً و نذیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی بشارتیں دینے والا، اس دنیا میں بھی بشارتیں دینے والا اور آخرت میں بھی بشارتیں دینے والا۔ آخرت کی بشارتیں اور دنیا کی بشارتیں، اور اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود لگائی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ڈیوٹی دی گئی۔ حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا کہ آپ کے لیے اللہ کا حکم ہے، بشر امتک انہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ اپنی امت کے ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، کہ جب وہ مر جائیں گے تو ان کے لیے جنت ہے۔ جبرائیل امین آسمان سے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ حکم سنایا اور یہ فرمایا کہ آپ اپنی امت کو بشارت دے دیجئے، بشر امتک، یہ مجموعی بشارت ہے۔ امت کا ہر فرد، وہ دنیا کے شمال سے ہو، جنوب سے ہو، مشرق سے ہو، مغرب سے ہو، کالا ہو، گورا ہو، ہر کسی کے لیے بشارت ہے کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کیے بغیر مر گیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ آپ کو اس سے توحید کی قیمت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ توحید ہمارے لیے کتنی قیمتی چیز ہے اور شرک کتنا خطرناک ہے۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بشارت نہیں ہے، مشرک آدمی کے لیے یہ بشارت نہیں، کیونکہ وہ شرک کر رہا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بشارت دی ہی نہیں ہے۔ یہ بشارت کس کے لیے ہے؟ من مات لا یشرک باللہ شیئا، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو
کسی چیز کو، بت کو، انسان کو، فرشتے کو، جن کو، شیطان کو، کسی کو بھی اپنا دوست، معاون، مددگار نہیں سمجھتا۔ صرف اللہ کے ساتھ اس نے اپنا تعلق لگا رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بشارتیں اپنے بندوں کو مختلف مقامات پر دیں۔ ایک ایسا موقع جہاں ہر آدمی کا پتا پانی ہو رہا ہوگا، لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اور پل صراط کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے؟ جہنم کے اوپر۔ جہنم کے اوپر سے گزر کر جنت میں داخل ہونا ہے۔ ہر کسی کو خوف ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پار لگیں گے یا نہیں لگیں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہیں گر جائیں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت اہل ایمان کو نور مہیا کرے گا۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں طرف ہوگا۔ اہل ایمان پل صراط سے بڑی آسانی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں گناہ گار کہیں گے کہ تھوڑا سا ہمیں بھی اس میں سے حصہ دے دو، یا ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ تھوڑا سا چلیں گے، اہل ایمان نکل جائیں گے، وہ پھر پیچھے رہ جائیں گے۔ اسی مقام پر پل صراط پر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بشارت کا انتظام کیا، اور فرمایا بشراکم اليوم، بندے پل صراط سے گزر رہے ہیں، پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ سورۃ الحدید میں یہ بات آئی، فرمایا بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار، اے میرے بندو، آج آپ کے لیے ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ کس مقام سے گزر رہے ہیں، کتنے خوفناک حالات ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بشارت دی، اور فرمایا کہ تمہارے لیے ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ساتھ ہی فرمایا خالدین فیہا، اس جنت میں خالدن مخلدن، دائمی قیام ہوگا۔ دنیا میں ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہر وقت ایک دھڑکا لگا رہتا ہے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ خروج لگ جائے۔ یہیں آپ دیکھ لیں، کمپنی کا کانٹریکٹ رینیو نہ ہوا تو خروج لگ گیا۔ ہر وقت کسی نہ کسی اعتبار سے خروج کا، ایگزٹ کا خطرہ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہوتے ہوئے وہ سارے خطرات دور کر دیے۔ فرمایا خالدین فیہا، میرا یہ وعدہ ہے کہ جب تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر اس میں ہمیشہ رہو گے، کوئی آدمی کبھی بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں ڈگریاں، دنیا میں عہدے، دنیا میں دولت، دنیا میں اولاد، چاہے جتنی بھی کامیابیاں دنیا میں حاصل ہو جائیں، ان کے مقابلے میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندے کو اللہ جنت دے دے، اور پھر اللہ رب العزت خود کہے کہ یہ تمہارے لیے ذالک هو الفوز العظیم، یہ تمہارے لیے بہت ہی عظیم کامیابی ہے۔ تو پھر اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بشارت دینا، اللہ رب العزت نے بشارتیں دیں، نبیوں کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اپنی امتوں کو بشارتیں دیں، اور مومنوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو جیسے جیسے موقع بنے خوشخبریاں دیں۔ اور خوشخبری یہی نہیں ہے کہ کسی کو کوئی بہت بڑا انعام ملے تو خوشخبری دیں، کسی پر مشکل آ جائے اسے خوشخبری دیں،
کہ اگر وہ دن نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے، خوش ہو جاؤ، اللہ یقیناً حالات بدلے گا۔ یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں؟ یا پھر جو آدمی پہلے ہی پریشان ہے اس کے سامنے جا کے آپ روحانسا سے منہ کر کے بیٹھ جائیں، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، آج تمہارے ساتھ ہوا ہے، کل پتہ نہیں ہماری باری۔ اللہ رب العزت اس قسم کے انداز کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ فرمایا کہ اگر کسی پر مصیبت بھی آ جائے اسے صبر کی تلقین کرو، اور وہ اگر صبر کر رہا ہے تو اسے تو اللہ رب العزت نے خود بشارت دی ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 155، 156 اور 157 اللہ نے فرمایا بشر صابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ اب یہ بشارت بھی دی جا رہی ہے، اور ہیں یہ کون؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبت آئی ہوئی ہے اور فرمایا کہ صبر کر رہے ہیں، ان کو بشارت دے دیجیے۔ اب یہی نہیں کہ بہت بڑی نعمت ملے تبھی بشارت ہے، نعمت ملے یقیناً بشارت ہے۔ نعمت ملے تو جسے نعمت ملے اسے حکم دیا گیا کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر کرے، سجدہ شکر۔ نعمت ملتے ہی اپنی جبین نیاز اللہ رب العزت کے حضور زمین پر رکھ دے، سجدہ شکر ادا کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نعمتیں اور انعامات ملنے پر تو یقیناً بشارت ہے، اور اگر شکر کرے تو یقیناً وہ نعمت اور بڑھ جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ کا وعدہ ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں یہ نعمت اور زیادہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے نعمت کا شکر نہ کیا، کفران نعمت کا رویہ اختیار کیا، تو فرمایا کہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ صرف اسی پر نہیں کہ کسی کو نعمت ملی اور آج جا کے اس کو بشارت دیں، جسے مصیبت آئی ہے، جو مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے، اسے صبر کی تلقین کریں اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بشارت سنا دیں کہ اللہ نے فرمایا ہے بشر الصابرین، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فرمایا کہ ان لوگوں پر اللہ رب العزت کی مزید رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اور یہی لوگ ہیں جو راہ ہدایت پانے والے ہیں۔ مصیبت آئی، واہ والا شروع کر دیا، مصیبت آئی، گریبان پھاڑ لیا، مصیبت آئی، جو پچھلے دنوں اور ان دنوں ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کچھ بدبخت اپنے جسم کو زخمی کر رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ یہ طریقہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً نہیں سکھلایا۔ اگر کسی کو کسی کے مرنے کا پر سوگ کا حکم دیا ہے تو وہ کتنا ہے؟ عام حالت میں مرد و زن کے لیے صرف 3 دن، مرد کے لیے بھی 3 دن، عورت کے لیے بھی 3 دن، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو جائے، اس کو کہا گیا کہ وہ 4 مہینے 4 اشہر و عشرہ، قرآن کریم نے اس کے لیے عدت مقرر فرمائی کہ وہ 4 مہینے 10 دن سوگ بیٹھ سکتی ہے۔ اور یہاں تو 400 سال نہیں بلکہ 1400 سال گزر گئے ہیں، نہ ان کا سوگ ختم ہو رہا ہے اور نہ یہ ختم ہوگا۔ انہیں دنیا میں اللہ رب العزت نے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، رونا، پیٹنا، سینہ کو بھی کرنا، گالوں کو پیٹنا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے سزا ہے یا نہیں؟ یہ دنیاوی سزا ہے، آخرت میں ان کا جو حال ہوگا وہ اللہ جانتا ہے۔ دنیا میں ہی اللہ رب العزت نے ان کو ان سزاؤں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور وہ فرشتہ پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اب
اب اندازہ کریں کہ کتنا خاص موقع ہوگا اور کتنی خاص چیز ہوگی جس کو لے کر یہ فرشتہ پہلی مرتبہ کبھی پہلے آسمان سے زمین کی طرف نہیں آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے ابشر بنورین، اللہ کے نبی آپ کو دو نور کی بشارت ہو، ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، آپ کو یہ دو نور دیے جا رہے ہیں اور آپ سے قبل یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ پہلی مرتبہ فرشتہ نازل ہونے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بشارت دے رہا ہے کہ بشارت ہو آپ کو، خوش ہو جائیے، اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی یہ دو نور نہیں دیے گئے۔ اور وہ دو نور کیا تھے؟ فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، سورۃ الفاتحہ۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کو نور قرار دیا۔ تمہیں دو نور دیے گئے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ تو یقیناً نور ہے یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کو نماز بھی قرار دیا ہے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اور آگے جو تقسیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی وہ کیا تھی؟ سورۃ الفاتحہ۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم میری تمجید کی، مالک یوم الدین میری عظمتیں بیان کی، یہ کہا میرے لیے ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ فرمایا یہ بینی و بین عبدی، اور آگے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ فرمایا یہ میرے بندے کے لیے ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فرمایا کہ یہ ساری میرے بندے کے لیے ہے، اور بات ختم کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ نور ہے، سورۃ الفاتحہ نماز ہے، بندے اور خدا کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان یہ نماز جو ہے وہ آدھی آدھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کی زبانی کہلوایا کہ ہم نے آپ کو دو نور دیے جو آپ سے پہلے کسی عام آدمی تو کیا کسی نبی کو بھی نہیں دیے گئے۔ ان میں سے ایک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، اور دوسرا ہے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں۔ پورا رکوع تو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ سے شروع ہوتا ہے، لیکن خواتیم بقرہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کے آخر تک ان دو آیتوں کو پڑھ کر دیکھیں کہ ان میں نور کس طرح جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اس سے بڑھ کر بندے کے لیے نور کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے دعا مانگنے کا انداز سکھا دیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، اگر کبھی بھول جائیں تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ کیسا نور اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہمارے نبی کو۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، بھول جائیں یا خطا اور غلطی کر بیٹھے، گناہ ہو جائے، ہمیں پکڑنا نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں دعا کا انداز سکھایا، اور آخر تک یہ دعا ہی دعا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو آدمی یہ دعا مانگ لے، جس آدمی نے ان دو نوروں پر عمل کرتے ہوئے دعا مانگ لی، لن تقرأ بحرف منہا
الا اوتیتہ، اے میرے نبی آپ ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ معنی یہ ہوا کہ ان میں جو دعائیں ہیں، جو جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے بشارت دی حضرت جبرائیل امین کے ساتھ آنے والے فرشتے کے ذریعے، جو دنیا میں پہلی مرتبہ نازل ہوا، اور یہی سلسلہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ سورہ یونس کی آیت 62، 63 اور 64 میں ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ اللہ کے بندوں کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی پریشانی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ جو آدمی سارے کپڑے اتار کر کھلے بازار میں بیٹھ جائے، اللہ کے لیے کہیے کہ کیا وہ ولی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر موجود ہے، متقی ہیں۔ وہ کیا متقی ہوگا سارے کپڑے اتار کے بیٹھا ہوا ہے، اور بدبخت انسان کے سامنے مرد، عورتیں، اور جہالت کی انتہا کے مرد اپنی بیویاں، اپنی بہو بیٹیاں ساتھ لے کے گئے ہوئے۔ جہالت نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ بے غیرتی ہے۔ ننگا آدمی اپنی بیوی کو غیر مرد دکھانا، وہ چاہے ولی ہی کیوں نہ ہو، مرد تو ہے نا، غیر محرم بھی ہے، مرد بھی ہے، غیر محرم بھی ہے، یہ عورت بھی ہے، غیر محرم بھی ہے، اپنے باپ کے ساتھ ہو، اپنے بھائی کے ساتھ ہو، اپنے شوہر کے ساتھ ہو، اس سے بڑا بغیرت انسان ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ولی آج کل اس طرح کے ہیں۔ پاکستان انڈیا میں ایسے ولیوں کی اب تعداد بڑھتی جا رہی ہے، رنگا رنگ قسم۔ کبھی کبھی تو بڑا عجیب لگتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا، کل میں نے پھر دوبارہ دیکھا، ایسے سامنے آ گیا ایک بہت، یہ جو پانی نہیں ڈالتے باغیچوں وغیرہ میں، پائپ بہت پیچھے پاورفل کوئی پریشر ہے، پائپ لگا ہوا ہے، اور وہ پائپ لے کر عورتوں پر مار رہا ہے۔ ایسے عورتوں ڈھیر لگا ہوا ہے، مارے چلا جائے۔ ایک عورت کو پکڑا، اٹھایا اور اس کے پیچھے گردن پہ ایک دو لگائیں اور اس کو گھسیٹے چلا جا رہا ہے، پانی مارے چلا جا رہا ہے۔ اب بتائیے کہ کس قسم کے اولیاء ہم نے یہ لے لیے، کس قسم کا ان اولیاء نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ کوئی کرنٹ شاہ ہے، کوئی کرنٹ پیر، کرنٹ پیر ہمارے، ننگے پیر ہمارے، لیٹے ہوئے پیر ہمارے۔ اس طرح کے پیروں کو اللہ رب العزت ولی قرار نہیں دیتا۔ یہ تو شیطان کے چیلے ہیں، دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ولی قرار دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا کہ ان ولیوں کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے مختلف لوگوں کو بشارتیں خود دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی کہ جو شرک نہ کرے اسے بشارت دے دیں، اور اسی طرح ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اللہ رب العزت نے بشارت مہیا کی۔ جبرائیل امین آئے، اللہ رب العزت جسے جو مقام دینا چاہے اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو جتنا نوازے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ رب العزت نے اتنا نوازا کہ جبرائیل امین آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ان هذه خدیجہ قد اتت، اے اللہ کے رسول یہ خدیجہ آ رہی ہیں، معها اناء فیہ ادام او طعام و شراب، خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن ہے
برتن میں کھانا پینا، ادام سالن، طعام کھانا، اور پانی پینے کے لیے شراب۔ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ان کے برتن میں ہیں۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں میرے رب کی طرف سے سلام کہیے اور میری طرف سے سلام کہیے۔ اللہ رب العزت نے سلام بھیجا جبرائیل امین کے ذریعے، اور جبرائیل امین نے اپنا سلام بھی پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ میرے رب کی طرف سے اور میری طرف سے حضرت خدیجہ کو سلام کہیے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، اور خدیجہ کو جنت میں لولو مجفف، وہ بہت بڑا خوبصورت موتی جس کو اندر سے خالی کیا گیا ہو، یعنی پورا موتی کا بنا ہوا گھر، جنت میں موتی کے گھر کی بشارت دے دیجئے۔ لا صخب فیہا ولا نصب، جس میں کسی قسم کا کوئی شور شرابہ، کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ پریشانی کچھ نہیں ہو۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے سلام بھی بھیجا اور بشارت بھی دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بشارت دی، اور ان کا واقعہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم میں طویل ہے۔ جب الزام لگ گیا، میں نے پہلے بات ذکر کی ہے کہ بشارت صرف یہی نہیں کہ کسی کو انعام ملا، تہمت لگ گئی، پورا مہینہ مسلمان امت پریشان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر والے، آپ کی دوسری بیویاں بھی اس وقت تھیں، اور آپ کبھی کسی بیوی سے پوچھتے ہیں، کبھی کسی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اپنے صحابہ سے حضرت علی سے پوچھا، علی تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے رضی اللہ عنہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی گرین سگنل نہیں مل رہا، تہمت لگ چکی، منافقین مشرکین مل کر اس تہمت کو جنگل میں آگ کی طرح پھیلا رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر الگ سے پریشان ہے جن کی بیٹی۔ ان پریشانیوں سے گزرتے ہوئے کم و بیش 1 مہینہ گزر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا ابشری یا عائشہ، اے عائشہ تمہیں بشارت ہو، ام اللہ فقد برأک، اللہ رب العزت نے تمہیں 7 آسمانوں سے بری قرار دے دیا، تہمت لگ گئی تھی، اللہ رب العزت نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ بعض سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب برات نازل ہوئی، سورہ مومنون سورہ نور کی آیات شروع کی، برات نازل ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے تمہاری برات کا اعلان فرمایا ہے، شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے تمہیں بری قرار دینے کا انعام فرمایا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر ابھی کو بہت بڑی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اتنی سمجھ، اتنا فہم، اتنی ذکاء کہاں سے دی تھی، صحابہ کرام تک آ کے، بڑے بڑے صحابہ آ کے فتویٰ پوچھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ صحابہ کرام میں سے عالمہ، صحابہ کرام میں سے فقیہہ، صحابہ کرام میں سے مفتیہ، عظیم مقام اللہ رب العزت نے اس خاتون کو دیا۔ والدین کہہ رہے ہیں کہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے آپ کی برات کا اعلان کر دیا ہے، تو کہتی ہیں نہیں، میں اپنے اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے یہ برات نازل کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مہینہ بھر انتظار کرتے رہے
میری برات کا اعلان نہیں کیا۔ آپ اندازہ کریں کس قدر ذہین فتین عورت۔ کہا کہ نبی نے پورا مہینہ اعلان نہیں کیا۔ لوگ پریشان تھے، نبی بھی پریشان تھے۔ جب میرے رب نے میری برات نازل کی تب وہ اعلان کر رہے ہیں، میں اپنے رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام صحابہ کرام کو اطمینان دلا دیا کہ میرے نبی کی بیوی پاک دامن ہے۔ یہاں اور باتوں کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاکستان انڈیا میں بڑا زور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ ہمارے یہاں تو اس طرح کے پیروں کو بھی کہتے ہیں نا، یہ بھی جانتے ہیں، ہماری اندر کی باہر کی جانتے ہیں۔ پیر تو کیا، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مہینہ بھر نبی پریشان، امت پریشان، بیت نبوت، بیت صدیق سارے پریشان۔ پورا مہینہ آپ نے اعلان نہیں کیا کہ میری بیوی بری ہے۔ عالم الغیب ہوتے تو یہ کام ہوتا تھا؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، جیسے ہی الزام لگا تھا آپ فوراً ان لوگوں کا منہ بند کر دیتے کہ میری بیوی بالکل بے عیب ہے، معصوم ہے، پاک دامن ہے، تم لوگ بکواس کر رہے ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک وحی نازل نہیں ہوئی تب تک یہ اعلان نہیں کیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ قرآن کریم میں اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مختلف لوگوں کا بشارتیں دینا، اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بشارت دی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی۔ اور یہ کب؟ جب پہلی مرتبہ جبرائیل امین نازل ہوئے، آپ نے انہیں اصل شکل میں دیکھا کہ آپ کے 600 پر ہیں اور ایک پر اتنا بڑا ہے کہ پورے افق کو ڈھانپ لیں۔ افق تو سمجھتے ہیں نا، شمال ایک افق ہے، جنوب ایک افق ہے، مشرق ایک افق ہے اور مغرب ایک افق ہے، یعنی ایک پوری کی پوری سمت یا سائڈ۔ ایک پر وہ کھولیں تو پورا افق ڈھک جائے، اور 600 پر ہیں جبرائیل امین کے۔ اصل حالت میں آپ نے دیکھ لیا، پریشان ہو گئے، آئے، بخار آ گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں، خدیجہ مجھے خوف ہو گیا ہے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے، پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں، قالت لہو کلا، ہرگز نہیں، اس میں کسی بھی قسم کی گھبرانے پریشان ہونے والی کوئی بات ہرگز نہیں، ابشر، آپ کے لیے بشارت ہے، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا، آپ کی موت کا سبب نہیں بنے۔ اور پھر آگے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات گنوائیں جو کہ ہر انسان میں ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں اور ہر مسلمان میں ہونی چاہیے۔ مہمان نوازی کرنا، ناداروں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کا تعاون کرنا، اور اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کی مصیبت دور کرنے میں اس کا جتنا بھی ہو سکے تعاون کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو بیان کرنے کے بعد حضرت خدیجہ کہتی ہیں، ایسے بندوں کو اللہ کہاں ضائع کرتا ہے؟ آپ خوش ہو جائیے، آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا۔ یہ واقعہ تو بڑا معروف ہے نا، یمن کے گورنر، اور یمن کے لوگ اس وقت تک عیسائی ہیں۔ اگر مسلمان ہوں تو جا کے مسلمانوں کو بشارت دینے، بات اور تھی، ملک ابھی عیسائی ہے۔ ابرہہ تھا عیسائیوں کا گورنر جو حبشہ کے تابع تھا۔ آپ اندازہ کریں کبھی کسی وقت عیسائیوں کی حکومت کس طرح رہی ہے، یا یوں کہیں کہ حبشہ کی کس طرح حکومت تھی۔ آج حبشہ
ایتھوپیا کے نام سے ہے نا. ایتھوپیا کوئی نام بھی نہیں اچھی طرح جانتا، ملک کہاں ہے، کتنا ہے، کوئی چھوٹا سا ملک کہیں پڑا ہوا ہے. ایک وقت تھا کہ حبشہ والوں کا گورنر یمن پر حکومت کرتا تھا. کہاں حبشہ اور کہاں یمن. یہ حبشہ جو ہے اس کے زیر اطاعت یہ لوگ کام کر رہے تھے. بہرحال حضرت ابو موسیٰ اشعری، معاذ بن جبل، دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کر بھیجا، اور جو اسپیشل پیغام دیا کہ وہاں جا کے کرنا کیا ہے، وہ پیغام یہ دیا: یسرا ولا تعسرا. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کے لیے تنگیاں پیدا نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، اور خاص طور پر ان لوگوں کی طرف جاتے ہوئے جو ارشاد حکم کن کو دیا، جو گورنر ہیں، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں. اور یقین جانیں کہ ہمارے مولویوں کا کبھی کبھی کردار دیکھ کر مجھے تعجب آتا ہے کہ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں پڑھتے. اتنا ٹائٹ بعض معاملات کو کر دیا کہ یسرا ولا تعسرا کے بالکل الٹ کر دیا. اعتکاف بیٹھنے کی شرائط ہمارے مولویوں سے سن لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے دیکھ لیں. دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کہ 10 دن کے لیے یہ اعتکاف میں نہیں، یہ تو CID کی جیل میں بند ہو گیا ہے. عام جیل میں تو ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں نا. عام جیل میں کٹھے لوگ رہتے ہیں، اور بعض جیلیں ایسی ہوتی ہیں لاک اپ جسے کہہ لیں، اکیلا آدمی. ہمارے لوگ تو اعتکاف والے کو اس طرح لاک اپ میں بند کراتے ہیں کہ وہ کسی سے مل نہیں سکتا، کسی سے بات نہیں کر سکتا. کھانا بھی لوگ ایسے پردہ ہٹا کے کھانے کی پلیٹ اندر کر دیتے ہیں. یہ ہے یسرا ولا تعسرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں، آپ کی بیوی گھر سے آئیں، آپ کے پاس بیٹھیں، جو کوئی صلاح مشورہ تھا کیا، جانے لگیں، اور آپ الوداع کرنے کے لیے گئے. الوداع کرنے کے لیے گئے، رات کا وقت ہے، 2 انصاری نوجوان گزرنے لگے تو آپ نے ان کو بلایا. آئے تو کہا: بیٹا یہ تمہاری ماں ہے، یعنی یہ میری بیوی ہے، تمہاری ماں ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حیی بن اخطب. صحابہ کرام فوراً سمجھ گئے نوجوان، یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں ایسا سوچیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم نہیں سوچو گے. تمہارے اندر ایک پمپنگ کرنے والی طاقت اور ہے جو اتنی تیزی کے ساتھ انسان میں اثر کرتی ہے. یجری فی الانسان کمجری الدم. وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرنے والی طاقت ہے، اور وہ ہے شیطان. وہ کس وقت تمہارے دل میں ڈال دے کہ رات تھی، اندھیرا تھا، آپ کے ساتھ پتہ نہیں کون تھی. فرمایا یہ تمہاری ماں ہے، میری بیوی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آئی بیوی سے بات چیت کر لیں، بیوی کو الوداع کرنے کے لیے جائیں، اور ہم اپنے اعتکاف میں جس کو بٹھا دیں اس کو جیل میں بند کر دیں. اسی طرح بہت ساری باتیں حج سے تعلق رکھتی ہیں. حج میں اتنی سختیاں کر دیں، حالانکہ نبی سے فرما رہے ہیں افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. صحابی آ کے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہو گیا؟ فرمایا لا حرج. دوسرا یہ ہو گیا لا حرج. تیسرا یہ ہو گیا لا حرج. سعودیہ سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے، اس کا نام ہے لا حرج. کتاب کا نام ہی لا حرج ہے، اور وہ اردو میں ترجمہ بھی ہوگی. کراچی سے کسی نے ترجمہ کیا، شائع ہوئی اور آپ کے ساتھ نظر سے گزری ہوگی. باقاعدہ کتاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں لا حرج کہا. اور ہم لا حرج کیا، ہم تو لاک اپ میں بند کر دیتے ہیں اپنے لوگوں کو. حکم دیا یسرا ولا تعسرا. گورنر بن کے جا رہے ہو، میری طرف سے تم وہاں پیغمبر ہو. لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا. اور دوسری بات وبشرا
ولا تنفرا، لوگوں کو بشارتیں دینا، خوشخبریاں دینا، ان میں نفرت پیدا نہ کرنا۔ آدمی جیسے جیسے سختی کرے گا دلوں میں نفرت آئے گی یا نہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، یہی معاذ رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل جماعت کراتے تھے، نماز تھوڑی لمبی پڑھتے تھے۔ ایک نوجوان نے سلام پھیرا، نکلا، جا کے اپنی مرضی سے مختصر نماز پڑھی اور مسجد سے نکل گیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیے بغیر وہیں بیٹھے بیٹھے لوگوں میں ایسے بات کر دی کہ یہ آدمی تو شاید منافق ہو گیا۔ اور نوجوان کو بات پہنچی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ یا رسول اللہ، معاذ نے مجھے منافق کہا ہے۔ آپ نے بلا لیا کہ سحری لگ گئی۔ ہاں بھائی کیا ہوا؟ حضرت معاذ نے بتایا واقعہ کہ تو اکیلا نماز پڑھ کے چلا گیا تھا۔ ہاں نوجوان عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ کام کاج والے ہیں، یہ فارغ ہوتے ہیں۔ ہم مولویوں پر یہ بھی تو الزام ہے نا کہ یہ بیکار ہوتے ہیں۔ ہم کام کاج والے ہیں، یہ فارغ ہیں، لمبی نماز پڑھتے ہیں، ہم نہیں اتنا برداشت کر سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو نہیں جھڑکا، بلکہ معاذ رضی اللہ عنہ سے مخاطب کو فرمایا، افتان انت یا معاذ، اے معاذ، تم لوگوں میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو دین سے نفرت، نمازوں سے متنفر کرنا چاہتے ہو، جماعت سے متنفر کرنا چاہتے ہو۔ فرمایا بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو بشارتیں دو، ان کو نفرت نہ دلاؤ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لوگوں کو بشارتیں دینے والا بنائے، لوگوں کو جیلوں میں بند کرنے والا نہ بنائے۔ بشیر صاحب نے لکھا ہے کہ میرے خالہ زاد بھائی بہت بیمار ہیں، یعنی بہت تشویشناک حالت میں ہیں وہ، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ شاید یہ آج عصر کو اپنے ملک بھی روانہ ہو رہے ہیں اسی وجہ سے۔ اسی طرح اور بھی کوئی بیمار ہے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حکمرانوں کے خلاف بولنا دین کے خلاف ہے، تو کیا اس میں کفار حکمران بھی شمار ہوں گے؟ حکمرانوں سے مراد ہمیشہ مسلمان حکمران لیے جاتے ہیں۔ کافروں کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کافروں کے تو ملک میں رہنا جائز نہیں، ان کے مسائل ہی بہت سارے الگ ہیں۔ کچھ مجبوریاں، کچھ حالات ایسے ہیں کہ آج اپنا ملک چھوڑ کر آپ دوسرے ملک میں جا نہیں سکتے، نہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ کافروں کے ملک میں رہنا جائز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ مسلمان کی اور کافر کی آگ کا چولہا اکٹھا نہ جلے۔ کیا معنی ہے؟ کہ یہ لوگ آپس میں اکٹھے نہ رہیں۔ مسلمان حکمران ان باتوں میں مراد ہوتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں کے خلاف الگ الگ مجلسوں میں یا حکمران کو اطلاع دیے بغیر اپنے درسوں، اپنی تقریروں، اپنے جمعے کے خطبوں میں حکمرانوں کے خلاف باتیں کر کر کے عوام کو بھڑکاؤ نہیں، حکمرانوں سے بات کرو، ان کو نصیحت کرو۔ اگر آپ نے نصیحت کر لی، اللہ رب العزت کی یہاں آپ بری و ذمہ ہو گئے۔ اور آپ نے حکمران کو تو کچھ کہا نہیں، اپنے لوگوں میں بیٹھ کر باتیں شروع کر دیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ 8 بہنیں اور 1 بھائی، حصہ کیسے ہوگا؟ 60 لاکھ کی پراپرٹی ہے تو کیا ٹوٹل 10 حصے ہوں گے؟ 2 حصے بھائی کو، باقی سب بہنوں کو 1-1۔ اب یہ 60 لاکھ کی پراپرٹی تو آپ آرام سے اپنے کیلکولیٹر سے نکال لینا۔ 8 بہنیں اور 1 بھائی ہے۔ اب یہاں آپ نے یہ نہیں لکھا کہ ماں فوت ہوئی ہے یا باپ، سوال بھی تو آپ ایسے ناقص سے چھوڑ دیتے ہیں نا۔ باپ فوت ہوا ہو تو ماں کو، باپ کی بیوی کو، ماں کو 8واں حصہ، اور اگر ماں فوت ہوئی ہے تو باپ کو
چوتھا حصہ، اولاد ہونے کی شکل میں چوتھا، اولاد نہ ہو تو پھر آدھا، اور بیوی اولاد ہو تو آٹھواں، اولاد نہ ہو تو پھر چوتھا، یعنی شوہر سے ہر سال میں آدھا۔ اب یہ جو اوپر والا حصہ آپ نے بیان میں کیا، میں نے تفصیل ذکر کر دی ہے، جو بھی فوت ہوا ہے اس کے حساب سے دیکھ لینا۔ اب پیچھے بچے صرف بچے، بیٹیاں بیٹے جن کو آپ نے بھائی بہنیں کہا ہے، تو یہ اگر 8 بہنیں 1 بھائی ہے تو یہ 10 حصے ہوں گے، ایک حصہ بہنوں کا اور 2 حصے بھائی کے۔ کاروبار میں ترقی اور مشہوری کے لیے قرعہ اندازی یعنی لکی ڈرا کے ذریعے انعامات مفت دینا، اپنے ورکروں کو اور اپنی پروڈکٹ فروخت کرنے والے ڈیلروں کو، جس میں چھوٹے بڑے انعامات بچوں کی سائیکل سے لے کر موٹر سائیکل، اسکوٹر تک شامل ہے، ان اشیاء کو بذریعہ قرعہ اندازی مفت تقسیم کرنا، لاکھوں روپوں کے انعامات دینا، کیا ہمارا دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ایک عرصہ ہوا، کم و بیش 35 سال کے قریب عرصہ ہوگا، کم و بیش۔ یہ سوال کسی نے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ سپر مارکیٹوں کے سامنے، اپنی دکانوں کے سامنے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور اس پہ ڈرا لگا دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا، لکھا تھا، فتویٰ دیا تھا کہ یہ فعل دکاندار کی طرف سے ناجائز ہے، کیونکہ وہ اس انداز اختیار کر کے دوسرے دکانداروں کو نقصان دینا چاہتا ہے۔ اب یہ گاڑی کھڑی کر دے گا، ہر آدمی بھاگا ہوا ادھر ہی آ رہا ہے، اس نے نقصان دیا یا نہیں؟ آپ نے اس فعل سے یہ مارکیٹ کے دوسرے لوگوں کو نقصان دے رہا ہے، اور اسلام کی تعلیم ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو تکلیف دو نہ تکلیف سہو۔ اس بنیاد پر فرمایا کہ اس کا فعل تو ناجائز ہے، اگر اس پر کوئی چاہے 1 ریال ہی کیوں نہ ہو، وہ ڈرا میں شامل ہونے کے لیے 1 ریال کا بھی اگر کوئی ٹکٹ لینا پڑتا ہے تو یہ کار جو ہے یہ جس کے حصے میں آئے گی جوا ہوگا، حرام ہوگا۔ لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہے، فری ڈرا ہے، جو بھی اندر جاتا ہے اس کو وہ کوئی ٹوکن کو چیز دے دیتے ہیں، اس پہ کوئی معاوضہ نہیں دیتے، وہ ٹوکن فری ہے۔ اس ٹوکن کو فل اپ کر کے آدمی آتے ہوئے ان کے باکس میں یا جہاں بھی ڈال دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، اور اس کے لیے گاڑی نکل آتی ہے، اس کے لیے گاڑی حلال ہے۔ بات ذہن میں رکھیں، اگر ٹوکن خریدنے کے لیے 1 پیسہ بھی دینا پڑا تو گاڑی حرام، اور اگر ٹوکن فری میں ہے، ایسے ہی قرعہ اندازی میں آپ کے کھاتے میں گاڑی آ گئی تو اچھا یہ ہے کہ کوئی مرسڈیز بینز وغیرہ ہو، مزے اڑائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔